دوسرا سوال کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور اللہ کن کا ولی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ ولی بنا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے کہتے ہیں ولیوں کے گستاخ۔ اور بھائیو، ایک ولی وہ ہے جو خود ساختہ ہے، خود بنا ہوا ہے، ایک ولی وہ ہے جو اللہ کہتا ہے یہ میرا ولی ہے۔ تو پھر کون سا ولی سچا ہے؟ وہ جو اپنی مرضی سے بنا ہے، وہ جسے محلے داروں نے بنایا ہے، وہ جسے دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں بھائیو، حقیقی ولی تو وہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ جگری یار، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کا میں دوست ہوں۔ جتنے ایمان والے ہیں جن کے اندر کھرا ایمان ہے، کھوٹا ایمان نہیں، کیونکہ کھوٹا ایمان منافقین مدینہ کے اندر بھی تھا۔ انہوں نے بھی بظاہر کلمہ پڑھا تھا، بظاہر نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر روزے رکھتے تھے، بظاہر صدقات و خیرات کرتے تھے، بظاہر سارے کام کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایمان جو ہے حلق سے اوپر اوپر ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے اندر 100% ایمان ہے میں ان کا دوست ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں پھر انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے آتا ہوں، انہیں مصیبتوں سے نکال کے آسانیوں کی طرف لے آتا ہوں، انہیں زوال سے نکال کے عروج کی طرف لے آتا ہوں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو لوگ کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود جو ہے ان کی زبانوں پہ شکر نہیں آتا، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اولئکا، وہ کیا ہیں؟ وہ طاغوت ہیں، وہ شیطان ہیں، اور شیطان کے ہی دوست اور اس کے ولی ہیں۔ تو اللہ کا الحاکمین نے تو وضاحت فرما دی، یخرجونہ من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب جو حقیقی ولی ہے، اللہ کے ولی ہیں، جن کے دلوں میں حقیقی طور پہ ایمان جو ہے وہ راسخ ہو چکا ہے، جن کے اندر ایمان 100% پیدا ہو چکا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، اور جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ولی ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، رحمان کی دشمنی رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا، اللہ فرماتا اولئک اصحاب النار، یہ تو آگ والے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیں بھائیو، ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور بھائیو، آج تک کائنات کے اندر ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ جس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی ہو، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو اور اللہ کے اوپر اس نے غلبہ حاصل کیا ہو۔ ایسا آج تک نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ جو حدیث قدسی آپ ہمیں سنا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے ولی سے دشمنی رکھی تو میرا اعلان جنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان سے جو ہے دشمنی کا اظہار کر دیں، یا کہیں پہ ہمارے دل کے اندر ان کے لیے محبت موجود نہ ہو۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا ہر اس چیز سے جو اللہ نے فرض کر دی ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں بتائی۔ کیا مطلب؟ کہ جو دن میں 5 فرض نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہی نشانی اپنے سامنے رکھ کے اپنے ماحول کے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں میں دیکھ لیں کہ جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کر رہے ہیں، کیا وہ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز قائم کرنے کی جو شرائط بتائی ہیں، فرمایا کہ انسان دن کے اندر 5 نمازیں پڑھے، 5 نمازیں ادا کرنے والا ہو اور روزانہ 5 پڑھنے والا ہو، مردوں کے لیے بالخصوص جماعت کا اہتمام کرنے والا ہو، وقت مقرر پہ پڑھنے والا ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پڑھنے والا ہو، اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اس کا مطلب ہے نماز قائم کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو دن میں 5 مرتبہ میرے سامنے حاضر ہوتا ہے
5 مرتبہ جس کا تعلق میرے ساتھ قائم ہوتا ہے، معراج جو مومن کی جو ہے معراج بتائی گئی نماز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، فرمایا جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ میرا ولی ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں وہ لوگ جنہیں طہارت کا نہیں پتا، جنہیں وضو غسل کا نہیں پتا، جو کئی مہینوں سے نہاتے نہیں، مسجدوں میں آتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، جن کی زبانوں پہ کبھی کلمہ جاری ہوا نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں۔ بھائیوں نہیں، جو حقیقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے جو بندگی کی ہے وہ اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں کی۔ یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ محنت صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے بتا دیا کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اور میں ان کا دوست ہوں جن کے اندر ایمان بھی پورا ہے، اور یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے میری محبت ان کے اندر بڑھتی ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں کرتے کبھی فلاں سے سنا فلاں سے سنا، نہیں، ان کے پاس جو بھی بات ہے اللہ کے کلام قرآن سے ہے یا محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان، نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے ہے۔ تو بھائیو اب اگلا سوال جو ہمارا بنیادی ہے کہ صحابہ کے اوپر اللہ کی نصرتیں آتی رہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرا حکم تھا کہ میدان کارزار میں آنا ہے، یہ مٹھی بھر اہل ایمان میں لے کے تیرے سامنے آ گیا ہوں، اب سامنے 3000، یہ 313، وہ سرے سے لیس، یہ بیچارے بھوک سے نہ ڈھال، ان کے پاس بچنے کے لیے ساز و سامان، ان کے جسموں کے اوپر پورا لباس بھی نہیں۔ اللہ اگر آج تو نے مدد نہ کی تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہترین مدد کرنے والا تو اللہ ہے، تو اللہ نے اپنی نصرت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ لیکن آج ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، کشمیر کے لیے دعائیں کی، آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا، فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، مطلب کیا ہے؟ کہیں پہ ہمارے اعمال کے اندر خرابی موجود ہے۔